19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت نمبر 67 6-7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ والذين إذا أنفقوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخیلی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا معاملہ بین بین معتدل ہوتا ہے۔ عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی تھی۔ رحمان کے جو خاص بندے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فرقان میں ان کی 14 نشانیاں بیان کی، 14 صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسرا بیان فرمایا کہ جب وہ جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں تو وہ لوگ ان سے بحث اور مباحثہ نہیں کرتے۔ تیسری صفت اللہ نے اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی کہ وہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے خاص بندے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور آج پانچویں صفت بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے پانچویں صفت بیان فرمائی کہ میرے نیک بندے، میرے خاص بندے، وہ فضول خرچ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے نفع کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانا منع بھی نہیں ہے، اور بے جا استعمال کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور پیو، لیکن اللہ فضول خرچ آدمی کو پسند نہیں فرماتے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اپنا مال بے جا مت اڑاؤ، فضول نہ اڑاؤ۔ بے جا مال اڑانے والا یہ شیطان کا بھائی ہے، عباد الرحمن نہیں ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں کہ مطلق حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے گزرنا، اور تبذیر کہتے ہیں اپنے مال کو خاص طور پر اللہ کی نافرمانی اور فتنے اور فساد میں مال کو خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ تبذیر کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے، کہ جو اپنا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے یا اسی طریق سے فتنے اور فساد میں خرچ کرے، اور نیک جگہوں پہ خرچ نہ کرے، فتنہ برپا کرنے کے لیے کرے، تو یہ مبذرین میں سے ہے، اور یہ بندہ شیطان کا بھائی ہے۔
تو ایمان والے کی اللہ کے خاص بندوں کی پانچویں نشانی یہ ہوئی کہ کسی چیز کے اندر بھی اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ اب وضو ہے، آدمی وضو کرے تو اس میں بھی اسراف نہ کرے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اگرچہ نہر پر بھی بیٹھ کے وضو کرو تو اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اشارہ کر دیا، ایک تو اسراف فضول خرچی ہے، 3 مرتبہ سے زائد وضو کے اندر بھی اپنے اعضاء کو دھونا، پانی بہانا، یہ بھی فضول خرچی ہے، اور دوسرا یہ کہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہر پر بھی بیٹھے ہوئے ہو تو پانی کے اندر اسراف نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ تعمیرات کے اندر بھی اسراف نہیں کرتے۔ جو آدمی گھر بناتا ہے اس میں بھی اسراف یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے مکان پر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے صحابی رسول کے گھر پر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ضرورت عمارت ہے یہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ضرورت عمارت قیامت کے دن اپنے مالک پر وبال ہوگی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے وہ دروازے کے اوپر کا گنبد گرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ السلام کا گزر پھر انہی صحابی کے گھر پر ہوا تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ آج وہ گنبد نظر نہیں آ رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، پہلے تو اس گھر کے دروازے پہ گنبد تھا۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ ان کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے یوں فرمایا کہ بے ضرورت عمارت قیامت کے دن اپنے مالک پر وبال اور عذاب ہوگا۔ صحابی رسول نے یہ سن کر گرا دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا یرحمہ اللہ یرحمہ اللہ، کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ انہیں دعا دی۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، اپنی بیوی کو خطاب کر کے فرمایا اے ام سلمہ، سب سے بری جگہ جس میں مسلمان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بے ضرورت تعمیر ہے۔ بے ضرورت تعمیر جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان کا سب سے بری جگہ جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بے ضرورت عمارت ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ گھروں کے اندر رہنے والے 3 بندے ہوتے ہیں، 3 4 منزلہ کوٹھیاں ہوتی ہیں، اور ایک تو کرائے پہ رکھے، چلو وہ تو ضرورت ہے، لیکن ویسے ہی بنائی ہوتی ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں، اور ان کے اوپر آج کل تو صرف باتھ روم کو دیکھا جائے لاکھوں کیا کروڑوں روپے بعض لوگ بھی لگا دیتے ہیں صرف باتھ روموں پر۔ تو مال کے بارے میں یاد رکھیں کہ سوال ہوگا کہاں سے خرچ کیا، کہاں پر لگایا، اس وقت تک میدان محشر میں قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور اسی طریقے سے جیسے وضو کے اندر یا تعمیرات کے اندر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، کھانے کے اندر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے زیادہ بدترین برتن کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے زیادہ بدترین برتن کوئی چیز نہیں۔ آدمی کو پیٹھ سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ فرمایا اگر اس سے کام نہیں چلتا تو ضرورت ہے تو 1/3 کھانا کھا لے، 1/3 حصے بنا لے کھانے میں۔ سنت یہ ہے 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے خالی رکھے۔ تو ہم لوگ تو سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے، اتنا کھاتے ہیں
تو اس لیے ضائع آدمی نہ کرے کھانے کو، باقی جو طریقہ ہے جتنا ہو تو کم از کم کچھ بھوک دو چار لقمے تو کم از کم چھوڑنی چاہیے۔ تو اس لیے کھانے کو آدمی ضائع بھی نہ کرے۔ تقریبات میں اکثر لوگوں کے ہاں یہی دیکھا گیا ہے کہ تقریبات میں خاص طور پہ شادی حالوں میں کھانے بہت ضائع ہوتے ہیں۔ یہ کھانے میں اسراف ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آدمی کوئی زیب و زینت کرے، عباد الرحمن اس میں بھی اسراف نہیں کرتے اللہ کے بندے۔ تقریبات میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں تکلفات کم سے کم ہوں، اور اسی طریقے سے ولیمے کے اندر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کھانوں میں سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے، اور وہ ولیمے کا کھانا کہ جس کے اندر امیر لوگوں کو تو بلایا جائے، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہے۔ جو امیر کھائیں اور غریب جس میں رہ جائیں، تو شادی حالوں میں غریب کم ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسراف ایمان والے کی پانچویں صفت، اللہ کے خاص بندوں کی پانچویں صفت بیان کی، وہ فضول خرچ نہیں ہوتے۔ شادی ہوتی ہے، شادی کارڈ مہنگے مہنگے بنائے جاتے ہیں، ڈیکوریشن اور سجاوٹ پر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ سراسر فضول خرچی ہے۔ اور اس لیے عباد الرحمن کی پانچویں صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اپنے خرچے کے اندر فضول خرچی نہیں کرتے۔ اور چھٹی صفت بیان کی ولم یقتروا، بخیلی نہیں کرتے۔ وکان بین ذلک قواما، اور بلکہ ان کا معاملہ بینا بین ہوتا ہے، نہ فضول خرچی نہ بخیلی، درمیان، یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ انشاءاللہ چھٹی صفت ولم یقتروا ہے، تو اس پہ بخیلی پہ بات انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔